محبتوں سے تمام کے لیے تازہ سلام لایا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصر الدین یہ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے بزم غوث اعظم کو سجایا اور لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ان کے سجانے کو اور آپ کے آنے کو مولب نباغم آمین۔ میری عقیدت جبین سلام کہتی ہے، قبول ہو تو محبت سلام کہتی ہے۔ ڈاکٹر نصیر الدین نے بزم غوث الورا سجا کر کے حضور آپ کی امت آپ کو سلام کہتی ہے، حضور آپ کی امت آپ کو سلام کہتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایسے سردی کے موسم میں آپ اتنی جم کر بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ لوگوں کا سونے کا وقت ہے اور آپ جاگ رہے ہیں۔ اس کا میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو ارب پتی کروڑ پتی بنائے، حضور غوث اعظم کا بے شمار صدقہ۔ علامہ صغیر صاحب نے آپ کو کافی کچھ سنا دیا، عارف رضا نے بھی سنا دیا، انس رضا نے بھی سنا دیا، طاہر رضا نے بھی اپنی فرمار کر۔ اب یہ پتلا پتلا انسان آپ کو روبرو آیا ہے تو سوچ رہے سے بھی چیک کریں، تو ہم چیک کرنے کی چیز نہیں ہے، آپ ہمیں دیکھ لیں یہی کافی ہے۔ جس نے کسی کو چیک کیا تو وہ چیک کرنے میں رہ گیا، لیکن میرے مصطفیٰ کا نام کل بھی چل رہا تھا، آج بھی چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ چیک کرنے والے کی زندگی مٹ گئی، لیکن میرے نبی کا چرچا کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، قیامت تک بلند رہے گا۔ جائیں گے آزاد تیرے، نہ مٹا ہی نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ مجھ سے میں نعت پاک سے پڑھتا نہیں، لیکن ہمارے ظہیر بھائی ہیں، انہوں نے فرمائش کی ہے تو 2 شعر آپ کو روبرو کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ درود پاک پڑھ لیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ سبحان اللہ بولو، میں دھکا ٹھیلا نہیں چلاتا، میں تو سپر فاسٹ بیٹھنے والا انسان اور اسی پہ سوار ہونے والا انسان اگر مل جائے تو مغزمانی کر ہی لیتے ہیں کہ کیسا موضوع ہے۔ لیکن آپ بولیں نہ بولیں مرضی ہے، اگر آپ بولیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، میں بولوں گا تو اس کا اجر مجھے ملے گا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس میں ماشاءاللہ ہمارے ہندو بھائی بھی لوگ ہیں، ذرا وہ بھی سنیں کہ ہمارا اسلام پیغام کیا دیتا ہے، ہمارا اسلام تربیت کیسی دیتا ہے، وہ ذرا ملاحظہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ اپنی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دل بھاگ بھاگ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے ہندو بھائیوں کا بھائی چارہ مسلمانوں کے ساتھ بنا رکھے، ان کا سمجھ ملتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم اس ہندوستان میں مل کر کے رہتے ہیں، کل بھی مل کر کے رہتے ہیں، جہاد بھی مل کر کے رہتے ہیں، جب تک زندہ رہیں گے تب تک مل کر کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ یہ مت سمجھنا کہ مسلمان ہی اس میلاد کو سنتے ہیں، بلکہ غیر مسلموں کو بھی اللہ نے دل دیا ہے، وہ بھی ان کی محفل میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ سے پاک فرماتے ہیں جس سے میں چاہوں اپنا کام کرا لوں، جس سے میں چاہوں اپنا نام لوا لوں۔ قید میں لگائے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، بلکہ کہا جس سے میں چاہوں میں اس سے اپنا نام لوا لوں۔ اسی کو توجہ میں رکھنا، اور اسی جملے پہ میری گفتگو ہے، جس سے میں چاہوں اس سے اپنا ذکر کرا لوں۔ اس سے پہلے میں نعت نبی کے 3 یا 2 شعر پڑھوں گا، عادت کے مطابق، میری عادت نہیں ہے، لیکن جب ظہیر احمد صاحب نے کہا ہے تو ان کے دل کو رکھ دیا جائے، کسی کے دل کو توڑنا کہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں جلد کی سورہ پاک پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا وہ دونوں کے رشتے دار گھیریے، دونوں آپ میں سانڈو سانڈو دیکھیں میں شعر پیش کروں، مجھے سبحان اللہ۔ سچ ہے ایسا، سچ ہے ایسا کر کے دکھانا، مشکل کیا ممکن ہے، جگانا بھی آپ کو مشکل ہے۔ سچ ہے ایسا کر کے دکھانا، مشکل کیا ممکن ہے، کہ سچ ہے ایسا مشکل جانا ممکن ہے، پتھر سے کلمہ پروانا، کنکر سے
ماں پروانہ مشکل جانا ممکن ہے نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تکبیر اللہ اکبر بہت اچھے بہت اچھے نوٹ دیکھ رہے ہیں نا سب کے نوٹ دیکھ رہے ہیں کتنے کا 10 کا نوٹ ہے نا ایک شاہد صاحب نعت پڑھ رہے تو ان کے پاس کچھ نہیں آیا انہوں نے آخر میں مکتے میں کہا مکتا سماج کریں میں نے نعت نبی پڑھی کس کس کے میں نے نعت نبی پڑھی کس کس کے کس کے نوٹ نہیں ملے کس کس کے ان کا شعر تھا لیکن یہاں پر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مچل کے بولے سبحان اللہ سدر پہ جبریل ٹہرے کر سدرا پہ جبریل ٹہرے کر آقا سے یہ کہ سدرا پہ جبریل ٹہرے کر کہنے کرے آقا سے یہ کہتے ہیں اس سے آگے میرا جانا اس سے آگے میرا جانا مشکل جانا ممکن ہے آگے میرا جانا حافظ قاری عالم مفتی ہر کوئی بن سکتا ہے کہ حافظ قاری سکتا ہے مفتی اعظم بن کے دکھانا مفتی اعظم بن کے دکھانا مشکل جانا ممکن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بن کے شاعری کہاں آلو کی شاعری بن چکی ہے دیکھیں عادت نہیں تھی لیکن انہوں نے کہا تو میں نے نعت نبی کے شعر گنگنا دی منقبت کا شعر پڑھا اب میری گفتگو کا آغاز ہے اللہ کے صاحب نے کہا پانی کیا کہا پانی پانی دیکھا ہے آپ نے پیا ہے چیک کرا ہے چاچا ہے پڑتال کی ہے اگر یہ جسم میں نہ جائے تو جسم کی ہر ہڈی سوکھ جائے جسم میں پہنچ جائے تو اس کی رگ رگ نہیں بھری ہو جائے یہ پانی آنکھ سے نکلے تو آنسو یہ پانی آنکھ سے نکلے تو آنسو یہ پانی اگر جسم سے نکل جائے تو پسینہ یہی پانی اگر پھول سے نکالا جائے تو علق یہی پانی اگر نیبو سے نکالا جائے تو یہ جوش اور اسی پانی کو آم سے نکالا جائے تو یہ جوش بن جائے اسی پانی میں شکر کو گھول دیا جائے تو شربت بن جائے لیکن پانی نہیں بدلا اس کی صفت نہیں بدلی حیت بدل رہی ہے تاثیر بدل رہی ہے لیکن صفت پانی ہے اس کی حیت پانی ہے تاثیر بدلی ہے اب مجیب رضا یاد کر کے کہے گا اگر نل کے نل سے لیا جائے پانی تو نل کا پانی کہلائے گا فلش سے لے لیا جائے تو فلش کا پانی ہے ہینڈ پمپ سے لیا جائے تو ہینڈ پمپ کا پانی ہے اگر
اسی پانی کو آنکھ سے نکل جائے تو آنسو کہا جاتا ہے، یہی پانی پسینے سے نکل جائے تو یہ پانی اگر جسم سے نکل جائے تو پسینہ کہلاتا ہے، یہی پانی اگر آسمان سے گر جائے تو بارش کہلاتا ہے، اور یہی پانی اگر بھاپ بن کے اڑ جائے تو دھواں کہلاتا ہے، اور یہی پانی اسماعیل کی ایڑی سے نکل جائے تو آب زمزم بن جاتا ہے، اور یہ پانی میرے نبی کے دست رحمت سے نکل جائے تو آب رحمت کہلاتا ہے۔ کبھی پانی کے تاجدار اعلیٰ حضرت زمانے کو دیتے ہیں پیغام، نور کے چشمے نہلائے دریا بہے وہ گریوں کی قیامت۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کے اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ یہ ہے پانی، پانی یار تم نے اب یہیں سے چلو کوئی اب اس پانی میں اس کی صفت نہیں بدلی، تاثیر بدل رہی ہے، اس کی حیثیت نہیں بدلی، اس کی تاثیر بدل رہی ہے، لیکن پانی پانی ہے، وہ اپنی صفت کے معجزے پر قائم ہے۔ لیکن اب یہاں سے دیکھیں، اب ایک ہے علم، کیا ہے علم، جو ابھی علامہ صغیر نے کہا تھا کہ علم دین سیکھنا، اور جبکہ حضور نے فرمایا قرآن میں ہے کہ اپنے بچوں کو اتنا علم دین سکھاؤ کہ وہ شرعی مسائل اپنے آپ سے نکالنے اور لوگوں کے مسائل حل کر سکے۔ اتنا علم دین سیکھنا ہر مرد عورت کو کیا ہے، فرض ہے۔ اب جب فرض ہے کہ میں آپ کو گالی گفتگو سنانا چاہتا، بلکہ میں سوچتا ہوں کہ میری گفتگو کے ذریعے آپ کو پیغام مل جائے، اس کو کم کر دوں اور تھوڑی ساری بیس اس کی کم کر دو گی، آواز کھینچ رہا ہے۔ دیکھیں ایک ہے کیا ہے علم، عین لام میم، کیا علم، اس کو اگر یہ علم اختر رضا خان کے اندر جائے، دیکھنا یہ علم اگر اختر رضا خان کے اندر جائے تو تاج الشریعہ بن جائے، اور یہی علم مصطفیٰ رضا کے پاس جائے تو مفتی اعظم بن جائے، یہی علم مہمان محمد رضا کے پاس جائے تو وقت کے اعلیٰ حضرت بن جائے، یہی علم ابراہیم رضا خان کے پاس جائے تو وقت کے مفسر اعظم بن جائے، یہی علم حسن رضا کے پاس جائے تو استاد زمن بن جائے، اور یہی علم اگر امین شریعت کے پاس جائے تو تاج الاسفیاء بن جائے، یہی علم اگر محبوب الہی سلطان الدین کے پاس جائے تو محبوب الہی بن جائے، یہی علم بابا فرید کے پاس جائے تو جنگ شکر بن جائے، یہی علم اگر علاء الدین کے پاس جائے تو صابر کلیمی بن جائے، اور یہی علم عبد القادر کے پاس جائے تو غوث اعظم بن جائے، اور یہی علم حسن کے پاس جائے تو اماموں کے تاجدار بن جائے، یہی علم اگر حسین کے پاس جائے تو وہ جنتی نوجوانوں کے سردار بن جائے، اور یہی علم اگر فاطمہ کے اندر جائے تو فاطمہ الزہرا جنتی نوجوانوں کی، جنتی عورتوں کی خاتون بن جائے، جنتی عورتوں کی سردار بن جائے، یہی علم ابو بکر کے پاس جائے صدیق اکبر بن جائے، یہی علم عمر کے پاس جائے فاروق اعظم بن جائے، یہی علم عثمان کے پاس جائے ذوالنورین بن جائے، یہی علم علی کے پاس جائے شیر خدا بن جائے، یہی علم اگر عاطف کے پاس جائے صفی اللہ بن جائے، یہی علم حضرت نبی کے پاس جائے نجی اللہ بن جائے، یہی علم اگر حضرت ابراہیم کے پاس جائے خلیل اللہ بن جائے، یہی علم اسماعیل کے پاس جائے ذبیح اللہ بن جائے، یہی علم موسیٰ کے پاس جائے کلیم اللہ بن جائے، یہی علم اگر عیسیٰ کے پاس جائے تو روح اللہ بن جائے، اور یہی علم اگر میرے پیارے میرے آقا کے پاس جائے تو نبیوں کے سردار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے، اور یہاں سے مجیب رضا ایک جملہ دے گا، نبی کو اللہ نے ماں کھانا وما یکون کا جامع اور پیکر بنا کر کے دنیا میں بھیجا، اور فرمایا اے لوگو علم تو سب کے پاس ہے لیکن میرے محبوب کا علم بتائی بھی ہے، ان کا ایسا علم ہے کہ ماں کھانا وما یکون کا جامع بن کر کے آئے ہیں، میں
میں نے اپنے محبوب کو نبیوں کا سردار بنایا ہے اور بغداد کی دھرتی پہ غوث اعظم کو اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ جشن عید میلاد النبی زندہ باد جشن عید میلاد النبی زندہ باد مسلک اعلی حضرات زندہ باد مسلک اعلی حضرات زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ڈاکٹر نصیر الدین صاحب نے یہ غوث اعظم کی بات سجائی نا اور آپ آگے بیٹھے یہاں پر ایک لڑکی تھی ایک بچی تھی بغداد والے سے پیار کرتی تھی اور یہ واقعہ اسی ہندوستان کا ہے اسی ہندوستان کی سرزمین پر یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ تاریخ اولیاء بہجت الاسرار اور تواریخ میں یہ واقعہ میں نے دیکھا اور پڑھا ایک لڑکی ہے غریب مفلس ہے لیکن ہر 11 تاریخ کو بڑے پیر کی نیاز کرتی ہے ہر 11 تاریخ کو بڑے پیر کی نیاز لگتی ہے اور جب ربیع الاول کی 11 تاریخ آتی جس میں غوث اعظم کا عرس منایا جاتا ہے جو کہ مہینہ چل رہا ہے ابھی چاند کی شہادت آئیے نہیں آئیے لیکن آج 29 تاریخ تھی اگر چاند دکھ گیا ہوگا تو 1 تاریخ ہوگی نہیں دکھا ہوگا تو 30 تاریخ ہوگی اسی مہینے میں وہ اپنے مطابق شان شایان غوث اعظم کی نیاز کراتی تھی اس کے پڑوس میں غیر مسلم بھی لڑکی رہا کرتی تھی مچل کے بولے سبحان اللہ ہندو لڑکی رہتی تھی اس نے دیکھا کہ کیا کرتی ہے ہر 11 تاریخ کو غریبوں کو مسکینوں کو بلاتی ہے اور اپنے پاس سے پیسے خرچ کرتے ان کو کھلا کے بھگا دیتی ہے کہتے میرے عبدالقادر تم مجھ سے راضی ہو جاؤ میرے عبدالقادر میرے پیران پیر دستگیر روشن ضمیر آپ مجھ سے راضی ہو جائیں سمجھوں کہ کائنات مجھ سے راضی ہو جائے ہم تو چلی چلنے والے کو داڑھی منڈوں کو نکچروں کو راضی کرنے میں دن رات ہی کر رہے ہیں کاش تم نے بغداد والوں کو راضی کیا ہوتا تو کائنات تم سے راضی ہو جاتی دیکھا کہ بچی کیا کرتی ہے اس بچی کا نام ہے فاطمہ کیا نام ہے فاطمہ نام ہے بچی کا اور اس لڑکی کا نام دیکھے کیا ہے وہ لڑکی آئی کہنے لگی بہن یہ کیا کرتی ہو تم کہا تمہیں میں پوچھنا چاہتی ہوں تو سنو میں اپنے بڑے پیر کی 11ویں کرتی ہوں اور تورق بانٹتی ہوں کہا یہ میں بھی کر سکتی ہوں تم مسکرا کے کہتی تم کیوں نہیں کر سکتی بڑے پیر کی یاد کرنے کے لیے کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے کہ مسلمان ہی بڑے پیر کو یاد کرے سب بڑے پیر کو یاد کر سکتے ہیں کوئی قید نہیں لگائی اگر دل کو چھو جائے تو قسم خدا کی اپنے پیرانے پیر دستگیر پہ زندگی قربان کر دینا لیکن میرے سرکار بڑے پیر کی شان کیا ہے وہ بچی نے اتنا پیغام دیا ہے کہ ہمارے یہاں تو قید لگی پڑی ہے کہ ان کو پوچھو ان کو پوچھو ادھر جاؤ ادھر جاؤ اسی کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں 313 سے زائد مان رہی ہیں 1 کروڑ 2 کروڑ دیوتاؤں کے قریب ان کی پرستش کی جا رہی ہے لیکن اسی جھال میں پڑے ہوئے ہیں کہ کدھر جائیں لیکن بچی نے عقل کو دوڑایا ہے غیر مسلم بچی ہے نام اس کا کیا ہے نام اس کا سیتا نام ہے اس بچی کا سیتا نام ہے چلی جاتی ہے اپنے مکان میں نہ باپ کو پتا نہ ماں کو پتا ہے مفلسی کا دور کٹ رہا ہے بچی پلٹ کے آتی ہے کہتی ہے بہن فاطمہ اگر میں پیران پیر کا ذکر کروں گی کیا میرے گھر سے غربت چلی جائے گی تو وہ لڑکی کہتی ہے مسلمان بچی کہتی ہے ہاں تو کیا جاننا چاہتی ہے کہ اگر میں تمہارے بڑے پیر کا تم نام لیتی ہو تو تمہیں کیا ملتا ہے کہ اگر ہم دولت کی نیت رکھتے تو پیرانے پیر کے نام سے دولت تو کیا دنیا کے خزانے پلٹ کے آ جائے تو کیا تم کیا مانگتی ہو کہ ہم دنیا میں پیرانے پیر سے دولت نہیں مانگتے ایمان کی سلامتی مانگتے ہیں اس لیے کہ مانگنا میرا کام ہے سلامتی زندگی رکھنا پیرانے پیر سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ جشن عید میلاد النبی زندہ باد جشن عید میلاد النبی زندہ باد مسلک اعلی حضرت زندہ باد مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کئی سال کے بعد آیا ہوں یہاں پر ڈاکٹر نصیر صاحب کے مکان سے جاؤ تجھے پیغام لے کر کے جا نہ جانا کہ علماء آئے علماء نے اپنی چیخا چاخی کری لیکن پیغام
ہم تک سچ نہ پہنچا، لیکن میرا مذہب اسلام کتنا فراغ ہے، میرا مذہب اسلام کتنا سستی ہے، میرا مذہب اسلام کتنا مہان ہے۔ اگر جو بھی اس کے دامن میں آنا چاہے اس کے لیے قید نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر آ جائے، دیکھیے آپ نے سنا ہوگا حاتم طائی کا دور ہے، اس کا توبہ تبتبا ہے، لوگ اس سے مارے ڈر کے اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں، لیکن جب نبی بنے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس کی بیٹی کو یرمغال بنایا ہے، جب وہ آئی ہے تو اس کے سر پہ وہ سینہ تان کر کے آئی ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں، میرے آقا کی بارگاہ میں بغیر دوپٹے کی آئی ہے، آقا کے حضور سے زبان درازی کری ہے۔ فاروق اعظم کو جب آل آتا ہے میان سے تلوار نکالتے ہیں، کہتے ہیں آقا اگر آپ کا حکم ہو تو اس حاتم طائی کی بیٹی کا سر تن سے جدا کر دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں ارے بیٹی چاہے مسلم کی ہو یا غیر مسلم کی ہو، بیٹی بیٹی رہتی ہے۔ میں نے بیٹیوں کو شہمت میں نہیں رکھا بلکہ شہمت میں نکال کر کے رحمت کے درجے میں رکھا ہے۔ تبھی میرا امام اس معجزے کو دیکھتا ہے اور پکار کر کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا کی دربار ہے کہ مسلمان کے بھی لیے انصاف ہے، غیر مسلم کے بھی لیے انصاف ہے۔ یہ شان ہے میرے سرکار کی۔ جب حضور کی شان ایسی ہے تو کیا نواسے جو نواسے ہیں حضور کے حضرت غوث پاک کے ان کی شان یہ نہ ہوگی؟ تاریخ اٹھا کر دیکھو، حضور غوث اعظم نے یہ دعا مانگی مولا میرا کوئی بھی قدم، میری کوئی بھی سانس میرے نانا سے جدا نہ رہے۔ جس طریقے سے نانا نے اپنی زندگی کو ڈھالا اسی طریقے سے عبد القادر کی زندگی حضور کی زندگی سے ملا دے۔ یہ دعا غوث اعظم نے مانگی۔ نیند تو نہیں آ رہی آپ کو؟ ختم بھی کر سکتا ہوں میں۔ اس بچی نے اپنے نہ باپ کو پتا کہ تم کیا مانگنے چاہتے ہو بہن سیتا؟ کہا میرے باپ کی غربت دور ہو جائے۔ میری ماں جا کر کے دوسروں کے گھر کام کرتی ہے، ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور میں سسکیاں میں لیتی ہوں تو اپنے بستر میں منہ ڈال کر کے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ کہا بہن سیتا جا اور میرے پیارے پیر کو یاد کر۔ اللہ رب العزت ہمارا اتنا پروردگار رحیم ہے کہ وہ غیب سے امداد فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اجمیر شریف کے اندر چلے جاؤ، طبیعت کے اندر چلے جاؤ، دیوا کے اندر چلے جاؤ، سب سے زیادہ سکھ بھی ملیں گے، ہندو بھی ملیں گے، ہر ایک مذہب کا انسان ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ہر ایک کو اپنے دربار سے نوازتے چلے جاتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں۔ خواجہ کی بارگاہ میں جاؤ اور کہہ دو خواجہ اس لیے آیا ہوں کہ اگر میں آیا ہوں تو دولت کے نیت سے جائے تو دولت لے کے لوٹتا ہے، تو سلامتی لے کر جائے سلامتی لے کر کے لوٹتا ہے۔ اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، نیت کا دار و مدار اعمال پر منحصر ہے۔ جو نیت لے کر کے جاؤ گے اس کو وہی ملے گا۔ اگر مال کی نیت لے کے جاؤ گے تو مال ملے گا، اگر دولت کی نیت لے کے جاؤ گے تو دولت ملے گی، سونے کی نیت لے کر کے جاؤ گے تو سونا ملے گا، ہیرے جواہرات کی نیت لے کے جاؤ گے تو ہیرے جواہرات ملیں گے۔ اگر ایمان کی سلامتی کی نیت لے کر کے جاؤ گے تو ایمان میں سلامتی پیدا ہوگی اور اس وقت تک موت نہیں آئے گی تب تک کہ تیرا ایمان مکمل نہ ہو جائے۔ اور زمانے کو پیغام دے گا، یہ کہے گا کون کہتا ہے غیروں کو ڈال دیتا ہے، سبھی تو ہند کا آجا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ کل میں لکشمی پور کی سرزمین پہ تھا تو حضرت کتنے لوگ تھے؟ 15 لوگ تھے سننے والے، اور ان کا جذبہ کیسا تھا؟ ان سے زیادہ تھا جذبہ تھا، لیکن یہ ہیں سست۔ ہم کتنا بولیں تو یہ تو سست رہیں گے۔ اب سست بیل کو ہل میں جوتو تو وہ چلے گا نہیں۔ سست بیل کو ہل میں جوڑ لیا ہے اور اس پہ جب برسایا نہیں چلنے والا، فرتیلا بیل ہوگا، وہ تھرا دوڑتا نظر آئے گا۔ یہ آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، سوچنے کو مت لے جانا۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اپنے پر شفٹ کر لیتے ہیں کہ حضرت نے آ کر کے یہ پیغام دے دیا ہمیں، اپنے پر مت کرنا۔ ایک مثال بطور پہ ٹھیک ہے، یاد رکھنا کہ کوئی بھی عالم کے بات کو کہتا ہے اس لیے کہتا ہے کہ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی ہوتا ہے۔ کوئی سو کے سنتا ہے، کوئی جاگ کے سنتا ہے، کوئی کھو کے سنتا ہے۔ 3 ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں، کوئی جاگ کے سنتا ہے، کوئی سو کے سنتا ہے، کوئی کھو کے سنتا ہے۔
اب کھونے سے مراد کیا اس کا جسم یہاں سے ہے کہیں اور وہ سو کے سننا کہ اس لیے کہ کہیں سکون نہیں ملے گا، نبی کی محفل میں آ جاؤ تو دل کو خود بخود سکون ملتا ہے۔ جب کسی سننا کہ ایک طرف عالم کا دیدار ہوگا، دوسری طرف نبی کی تعریف ہوگی۔ بھائی میں چاہتا تو اپنی اسپریس کو بڑھا سکتا تھا، لیکن اس نے جب نام لیا، نہ باپ کو پتا، نہ بھائی کو پتا، فیملی کو کسی کو نہیں پتا، جیسی 11ویں آتی وہ لے کر کے اپنی نیت کے مطابق مال جو بھی لاتی رکھ دیتی پیرانے پیر کے نام سے۔ یہ چند دن ہی گزرے تھے، چند ہی دن 11ویں گزری تھی، 11ویں کے مہینے چند ہی گزرے تھے، اس کے گھر کے اب سے مال آتا رہا، مال آتا رہا، مال آتا رہا۔ بھائی بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، بھائی بھی خوش ہے، ماں بھی خوش ہے، اور دیکھتی ہے۔ اب اس نے دیکھا سارے لوگ خوش ہیں تو اس نے زور سے اس نے مال کو لیا، لینے کے بعد کہا فائن فاطمہ آپ نے مجھے بتایا اور وہ وظیفہ میرے کام آ گیا، جو تم کرتی ہو ان کا نام میرے کام آ گیا، دولت کی فراوانی ہو گئی ہے، میں پیغام لینے آپ سے آئی تھی لیکن پیغام کا نتیجہ صحیح نکلا ہے، مجھے اتنا مال ملا، غیب سے امداد ہو گئی۔ باپ بھائی دن بھر کام کرتے تھے لیکن کوئی اچھا معاملہ نہیں تھا، بالکل ہمارے ہاتھ پہ خالی پڑے رہتے تھے۔ میری ماں بھی پریشانی کی عالم میں، آپ اکیلے تنہائی میں روتی تھی، ماں کو دیکھ کر کے میں بھی بلک بلک کے روتی تھی، یہ مفلسی کا حال تھا۔ لیکن تیرے پیرانے پیر کا نام کیا لیا ہے، چند 11ویں گزری ہے لیکن غیب سے امداد ہو رہی ہے، مال کی فراوانی ہے، بہن کیا کیا جائے کہ جب اللہ نے تجھے دے دیا ہے، میرے رب نے عطا کر دیا ہے، پیرانے پیر کے صدقے میں تجھے صدقہ مہیا ہو گیا ہے، تو کیوں نہ کسی غریبوں کی دعوت کر دے۔ اور غریبوں کی دعوت یہ سوچ کے مت کرنا کہ مسلمان کی کر رہی ہوں، کوئی بھی کسی مذہب کا ہے اس سے کھلاتی جانا، کھلانا تیرا کام ہے، دامن کو بھر دینا میرے پیرانے پیر۔ دیکھا ہوگا ایسا آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا ایسا دربار، ایسا سخی دربار، اپنوں کو ملے تو ملے لیکن غیروں کو بھی مل رہا ہے، لیکن پھر بھی ہماری جڑ کو کاٹنے میں کون کون تلا ہوا ہے۔ میرا مذہب اسلام کتنا وسیع ہے، ذرا دیکھیں، پیرانے پیر کا نام لے رہی ہے لیکن بچی کی ایک دم غوث اعظم سے عشق ہو گیا اور دنوں رات غوث اعظم کا نام لینے لگی، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ صبح ہے غوث اعظم کا نام، شام ہے غوث اعظم کا نام، سویرا ہے غوث اعظم کا نام، شب و روز غوث اعظم کا نام لیا۔ اس کے دل میں غوث اعظم سے محبت پیدا ہو گئی۔ جب وہ خواب پر جب وہ سو جائے تو کیا دیکھتی ہے، ایک بزرگ اس کے خواب میں آئے ہیں، آ کر کے کہتے بیٹی جب میرا ہی نام جپتی رہے گی، کیا میرے نانا کو یاد کرنے کا دل نہیں چاہتا؟ تو کہا حضور آپ کون ہیں؟ کہا جس فاطمہ نے میرا پتہ بتایا تھا تو نے عمل کیا تھا، تو میں تیرے خواب میں کوئی اور نہیں، بغداد سے غوث اعظم آیا ہوں۔ کہا جب تم نے مجھے یاد کیا ہے تو بغداد سے عبدالقادر آیا ہے، کاش تو نے میرے نانا محمد رسول اللہ کو یاد کیا ہوتا تو بغداد سے میں بھی آتا، میرے نانا بھی آتے اور میرے نانا کے ساتھ جتنے صحابہ ہیں وہ بھی آتے، اور تجھے کہتی نہ جینے کی طرف سے نہ مرنے کی طرف سے، جب چوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، جشن غوث القرآن، جشن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ، کوئی نہ کوئی دیوانہ ہو ہی جاتا ہے۔ جی بے شک۔ دیکھیں غوث اعظم کے خواب میں یہ نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ لے، پریشر نہیں ڈالا، دھمکایا نہیں، ڈرایا نہیں، لیکن ملا کتنا خطرناک ہے، ملا سوچ رہا ہے کہ میرا ہو جائے، ارے کسی کے کہنے سے نہیں ہوتا، اللہ جس کے دل میں رحم ڈال دے، ایمان ڈال دے، وہ اس کا ہو جائے گا۔ ملا ڈرانے میں لگا ہے، عبداللہ بچنے میں لگا ہے، ملا ڈرانے میں مست ہے، عبداللہ انسنی کرنے میں مست ہے۔ تو بیٹا کہتا رہے لیکن ہم ایک کان سے، دو کان اللہ نے دیے، ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکالو، بائی پاس ہے ہمارا، ایک سننے کا دوسرا نکالنے کا، لیکن یہ ہمارے نظریات ہیں۔
उनके नजरियात क्या थे। तो सीता ने कहा अब जागी है, जाग करके ख्वाब किसी और को नहीं बताती। जिस फातिमा से मोहब्बत की है, जिस फातिमा से पैगाम लिया है, जिस फातिमा को दिल में बसाया है, जिस फातिमा से बिलाने पीर की जलवागरी की है, तो उसके पास जाती है। सवेरे सवेरे पहुंची है, फातिमा कहती है ए मेरी बहन सीता, सुबह सुबह आने का क्या माहौल था? तुम्हें तो अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक अपना काम करना चाहिए था, अपना काज करना चाहिए था, तुम्हें तो पूजा करनी चाहिए थी, तुलसी करनी चाहिए थी, तुम मेरे पास कैसे आई हो? कहा बहन अब नहीं रहा जाता कि ऐसे रहा जाए, मैं ये चाहती हूँ कि मैंने अपने ख्वाब में तुम्हारे पिराने पीर को देखा है। सीता से फातिमा कहती है मेरे पिराने पीर कैसे थे? तब पिराने पीर का चेहरा इतना रोशन था, इतना रोशन था, जैसे मेरे ख्वाब में पिराने पीर आए हैं, उनके इर्द गिर्द तमाम लोग खड़े हुए हैं, वो सामने, वो बीच में लोगों के खड़े हैं। कहा फातिमा ये बताओ जो बीच में थे वो पिराने पीर थे, जो इर्द गिर्द लोग थे उनके चेहरे भी रोशन थे, वो कौन थे? फातिमा कहती है ए सीता समझ जाओ किस तरीके से मेरे नबी का मकाम नबियों में आना है, इसी तरीके से बीच में अब्दुल कादिर थे और इर्द गिर्द तमाम बंदे थे। अल्लाह ने मेरे हबीब को, मेरे मुस्तफा को तमाम नबियों का सरदार बनाया है, वास्ते आजम को अल्लाह ने तमाम वलियों का सरदार। पहली गेट डला है, पहली गेट डला है तो पहले गेट है पैसे तो लेकिन आपको अच्छा लगा? समझ आ रही है? समझ आ रही सबके आपके? हाँ जा रही है। और अभी ऐसी एक बात और मुस्लिम की मोहब्बत एक वली से है। जब एक गैर मुस्लिम वली का दीवाना बनता है तो वली उसे क्या आता कंपनी दवाना है। बन गया आ गया। ये गौसे आजम की शान है। गौसे आजम से प्यार के सीता की है अब रही नज़ाहा नहीं जाता का जब अब्दुल कादिर ना हैंडसम है तो मदीने के मुस्तफा कितने हैंडसम। अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे हुजूर को देख लूं, क्या मेरे हुजूर को देखने के लिए तुम्हें मेरे नबी का कलमा पढ़ना पड़ेगा। मेरे हुजूर को देखने के लिए मेरे नबी का कलमा पढ़ना पड़ेगा। बहन ज़माना ज़माना सताएगा, ज़माना सताएगा तो का बहन कहाँ कहाँ नहीं सताया गया है। कभी तो गरीबी ने मारा है, कभी मुफलिसी ने मारा है, कभी लोगों ने मारा है, कभी बच्चों ने मारा है, कभी सालिमों ने मारा है। कहाँ कहाँ नहीं मारे गए हैं, हर जगह मारे गए हैं। और इश्क ही कैसा कि इश्क में मान न लगे। इश्क वही है कि जुल्म सहते चले जाओ, नबी को याद करते चले जाओ, जुल्म पे जुल्म सहो और नबी की मोहब्बत में जीते चले जाओ। तो का बहन सीता सुन, अरे ही में तो मजा है। अगर जब कोई जुल्म करता है, जब बिलाल तो ईमान न लाए, जब बिलाल नबी के इश्क में सरशार हो जाते हैं, उमैया काटे मारता है फिर भी नबी को याद कर रहे हैं। उमैया पथरीली जमीन पे घेर सकता है तब भी बिलाल नबी को याद कर रहे हैं। बच्चे उन पे कांटे बरसा रहे हैं तब भी नबी को याद कर रहे हैं। दिन देखे जब बिलाल इतने फिदा है और जब देख लेते हैं तो नबी का चेहरे पाक देखते कहते हैं जब तक बिकाना था तो कोई पूछता न था। या रसूलुल्लाह के सलाम आपने बिलाल को खरीद के अलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। औस का दामन नहीं छोड़े, औस का दामन नहीं छोड़े, हुजूर का दामन नहीं छोड़े, हुजूर का दामन नहीं छोड़े। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह। कहा इतना पावर इश्क में, कहा ये दुनिया का इश्क नहीं है, ये हुजूर का इश्क है। प्यार करोगे दुनिया में लेकिन जब मरोगे तो जन्नत की क्यारी में निकल जाओगे। सीता कहती है चलो मैं राजी हूँ, कलमा पढ़ लेती है, मुसलमान हो जाती है। जब मुसलमान हुई, घर वालों को नहीं पता ये मुसलमान हो चुकी है, ईमान ले आई है और नबी का कलमा भी पढ़ते। जब मौका लगता मुसल्ला बिछाते अब ईमान ले आई ना, जो ईमान ले आया नमाज फर्ज, नमाज उस पर फर्ज, रोजा पर फर्ज, ज़कात माल के हिसाब से ज़कात दे तो अदा करे, नहीं है उस पर जरूर देने की बात है।
سب جو اس کے ذمے سے ادا کر رہی ہے اور نام لے رہی ہے، رسول کو یاد کر رہی ہے۔ ایک وقت وہ آیا ہے کہ چند ہی دن گزرے تھے، خواب میں حضور تشریف لے آتے ہیں۔ جب خواب میں حضور کی جلوہ گری ہوئی ہے، آپ فرماتے ہیں تیرا نام ابھی تک سیتا ہی چل رہا ہے، کب اپنے نام کو چینج کرنے کی سوچی ہے؟ میرے حبیب نے پریشان نہیں ڈالا، میرے حبیب نے زور نہیں ڈالا، بلکہ حضور نے فرمایا اے سیتا، اور حضور اپنے نام سے، اپنی زبان سے اس کا نام لے رہے ہیں۔ سیتا کیا تم نے نام چینج کرنے کی نہیں سوچی ہے؟ جب فاطمہ بہن نے ایمان لانے کو کہا تو ایمان لے آئی، اور میں نے غوث اعظم کا دیدار کر لیا، پریشان نہیں ڈالا۔ آپ تشریف لائے ہیں تو میں نے جب غوث اعظم کو دیکھا تھا جو اتنے حسین تھے، آپ کو دیکھ لیا تو مزاج ہی بدل گیا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کا جمال ایسا ہے، آپ کی تجلی ایسی ہے تو خدا کا جلوہ کیسا ہوگا؟ تو کہا غوث سے میں نے آپ کا جلوہ دیکھ لیا، آپ سے اللہ کا جلوہ دیکھنے کی امید ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا میں رہتا ہے بندہ تو میرا جلوہ دیکھتا ہے، میدان محشر میں جاتا ہے تو خدا کا جلوہ۔ یہ ہے اسلام کی سچائی، یہ ہے اسلام کا مقام۔ اسلام نے کہا اگر راستے میں پتھر پڑا اٹھا کر پھینک دو، سائڈ کر دو۔ اگر جس نے پتھر کو ہٹا دیا، اعلیٰ حضرت فرماتے اس نے 99 نیکی کمائی۔ پتھر ہٹایا 99 نیکی اس کے نام اعمال میں درج۔ اگر تم نے کسی مسکین، کسی ضعیف کو سہارا دے دیا، اور اللہ کے حبیب فرماتے جس نے ایک مسکین کو سہارا دیا اس نے حضور کی تکلیف کو دور کر دیا، جس نے میری تکلیف کو دور کر دیا اس نے اللہ کو دیا۔ چھوٹی بات ہے لیکن ثواب سب سے زیادہ ہے۔ نماز تو خیر پڑھیں گے نہیں، ملا دن بھر چلا، رات بھر چلا، ملا پٹک پٹک کے سب مار دے، قوم کے سننے والے قسم سے اسی کا عمل کر لو۔ پتھر پڑا سائڈ کر دو، کوئی بڈھے جا رہے ہیں ان کو سہارا دے دو، بچہ رو رہا ہے 10 روپے کی چیز دلا دو، یہ بھی بہت تھوڑا ثواب ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر کسی نابالغ بچے سے کوئی بھی بڑا انسان کام کرائے تو اس کی اجرت دے، اس کی اجرت دے۔ اجرت کیا ہوتی ہے؟ اس کو پیسہ دے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ بندہ گنہگار ہے۔ نابالغ بچے سے علماء بیٹھے ہیں اور ہم نے یہ کتاب میں مسئلہ پڑھا ہے، صدر الشریعہ فتح بہار شریف میں بیان کرتے ہیں، اور علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی تفسیر۔ تو کیا تک ٹنکیے ہیں درگاہ پہ آپ جا رہے تھے، اعلیٰ حضرت نماز عصر کا وقت قریب تھا، اعلیٰ حضرت عصر کی نماز میں اشارت ہوتا عصر کی نماز میں موجود تھے، لیکن سید نعیم الدین مراد آبادی پہنچے اور پہنچ کر کے دیکھا بچے چھوٹے چھوٹے پڑھ رہے تھے، اس کی پڑھائی کر رہے تھے، کہنے لگے یہ بچہ پانی لا کر کے دے۔ انہوں نے کہا سید صاحب نے اے بچہ پانی لا کر گئے، تو بچہ کیا کہتا ہے تمہیں مسئلہ نہیں معلوم ہے، تمہیں مسئلہ نہیں معلوم ہے، کسی نابالغ بچے سے کام کراؤ گے تو پہلے اس کی اجرت دو گے، پہلے اس کی اجرت دو گے، بعد کو پانی منگاؤ گے۔ تو کہتے سید نے واہ بریلی کے امام احمد رضا، تیری گلی کا بچہ بچہ مسئلے سے واقف ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ احمد رضا، تو نے دنیا میں رہ کر کے دنیا دار کا نمتہ نہیں بنایا، تو نے دنیا میں رہ کر کے دنیا کا پاگل نہیں بنایا، تو نے دنیا میں رہ کر کے نبی کی شریعت کو بیان نہ کیا، بلکہ تو نے جس جگہ رہ کر کے سید کا مقام مرتبہ بتایا ہے، اسی طریقے سے تو نے 6 سال کے بچے کے اندر اتنا علم دے دیا، بتا دیا اگر کسی نابالغ بچے سے کام کرایا جائے گا پہلے اس کی اجرت دی جائے گی، بعد کو پانی یہ منصب دیا ہے۔ کہتے واہ احمد رضا، تجھ سے ہم بھی راضی، جانا بھی راضی، اللہ بھی راضی، جس کے لیے خود آل رسول دعا کا جس کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ تبھی کیوں نہ کہ زمانہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، شیخ نجدی کا سر کاٹ کر رکھ دیا، خنجری اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اب بچی مسلمان ہوئی تو بچے کو حضور خواب میں دکھے کا نام کب بدلنا ہے، تو کہا حضور آپ بتائیے، تو سرکار نے فرمایا میں نہیں بتاؤں گا، اگر میں بتا دوں گا تو زمانہ کہے گا انہوں نے میرے خواب میں مصطفیٰ آئے ہوں گے، پریشر ڈالا ہوگا، تجھے دھمکایا ہوگا،
ताना दिया होगा, तभी तूने इनके खौफ की वजह से नाम तब्दील किया है। जिस फातिमा से तूने ये मसला हल किया था, उसी फातिमा के पास जाना, वही तेरा नाम तब्दील करेगी। देखो मेरे नबी की शान देखो, तभी तो दीवाने कहते हैं मेरे नबी की है ये शान। बच्चा बच्चा है कुर्बान, क्यों बोलते हैं? मेरे नबी ने जो पैगाम दिया है, तमाम नबियों की उम्रों को अल्लाह ने तमाम नबियों की उम्रों को अल्लाह ने तब्दील फरमाया, लेकिन मेरे हबीब की उम्र को इतना मुख्तसर किया, इतना मुख्तसर किया, सिर्फ 63 साल की उम्र को हुजूर को अता हुई है। अगर अल्लाह फरमाता है ए मेरे महबूब, अगर तुम चाहो तो तुम हयात ले सकते हो, अगर ना चाहो मेरे कुर्ब में आ सकते हो। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, तेरा कुर्ब हासिल है, तेरी तजल्ली के साथ रहना चाहता हूँ। तो अल्लाह फरमाता है